وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ سب کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کے تعلق سے بات کرنی ہے، توبہ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کس چیز کا نام ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین قرآن نے فرمایا ہے کہ توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، توبہ 3 باتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جس توبہ کے اندر 3 باتیں جمع ہوگی وہ توبہ توبہ کہلانے کے لائق ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کو گناہ سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ اگر ان 3 باتوں میں سے ایک بات کی بھی کمی رہ گئی تو وہ توبہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ اس حقیقت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ ہماری توبہ میں یہ 3 باتیں جمع نہ ہو، یعنی اپنے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا۔ انسان جب ان 3 باتوں کا خیال رکھ کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اپنے اللہ کے سامنے روئے گا، اپنے اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہائے گا، تو اللہ کی رحمت کو اس پر کیوں پیار نہ آئے گا۔ ایسے آنسوؤں کی قیمت اللہ کے یہاں سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آج ہم سب اپنے گناہوں کے سبب اللہ کے مجرم ہیں، اور مجرم کی سزا قید ہوتی ہے، اور اللہ کا قید خانہ دوزخ ہے۔ وہاں کی مشقت کو برداشت کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو پس پشت ڈال دینے کی وجہ سے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جس کے سبب ہم رحمت خداوندی سے دور ہو گئے۔ اب اس عاصیانہ زندگی کا کیا ہوگا؟ آخرت کی فکر دامن گیر رہتی ہے، آخرت کا خیال دل میں لا کر دل پریشان رہتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کا حل ایک جملے میں بتلا دیا کہ ابھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اور اللہ سے پکی سچی توبہ کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے سے تھکتا نہیں بلکہ مانگنے والا تھک جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر کہا اے پروردگار، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔ اس کے بعد وہ پھر گناہ کر بیٹھا، پھر عرض کرنے لگا اے پروردگار میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن وہ ستار العیوب ہے، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔ اس کے بعد وہ پھر گناہ کر بیٹھا اور عرض کرنے لگا اے پروردگار میں نے ایک اور گناہ کر لیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمایا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جس کی پکڑ بہت سخت ہے، میں نے اسے پھر بخش دیا۔ اب وہ جو چاہے کرے، یعنی جب جب معافی طلب کرے گا تب تب میں معاف کرتا رہوں گا۔
یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے سے تھکتا نہیں ہے، انسان اللہ سے مانگنے سے تھک جاتا ہے۔ انسان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو ایک مرتبہ دے دیتا ہے، اگر وہ دوبارہ آئے تو اس کو دوسری مرتبہ بھی دے دیتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری مرتبہ آئے تو اس کو دینے سے منع فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ انسان جتنی مرتبہ سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کریں گے۔ انسان جتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی مرتبہ معاف فرمائیں گے اور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو ہم اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ تعالی ہمیں ضرور معاف فرمائے گا، اللہ تعالی ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن توبہ کا وقت صرف انسان کے حواس باقی رہنے تک ہے۔ جب غرغرے کا عالم طاری ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور اس سے پہلے انسان کی ایک حالت ہوتی ہے جس حالت کو غرغرے کا عالم بولا جاتا ہے، اگر اس وقت سے پہلے انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور اگر انسان اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی بلکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل راکب اسلامک نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔